جب ایک زلزلہ آیا ایران میں تو بہت سارے لوگوں نے کہا، آپ نے بھی شاید کہا کہ ایٹمی شاید ٹیسٹ کر لیا ہے ایران نے، اور اس میں کتنی صداقت ہے؟ اب ایران پر جتنی سختیاں کوشش کی جا رہی ہیں، اور یورینیم ان کے پاس آلریڈی موجود ہے، اور وہ شاید جس جو تعداد دکھائی جاتی ہے اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں وہ دکھاتے کچھ ہے نکلتا کچھ ہے، تو کیا اس طرح کی ان کے پاس چیز ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رشیا ان کو انٹیلیجنس دے رہا ہے، چائنا ان کو سیٹلائٹ کی امیج چیزیں دے رہا ہے، انٹیلیجنس آن گراؤنڈ رشیا دے رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ رشیا ان کو ریئل وار ٹائم مانیٹرنگ دے رہا ہے، یعنی کہ ہوں، بالکل جو جنگ میں اس ٹائم پہ ایگزیکٹ پوزیشن ہے وہ اس کو بتا رہا ہے، جس کی وجہ سے F-15E 1980 میں یہ جہاز بنا تھا، تب سے لے کے آج تک کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ ایک اسرائیل کا جہاز تھا F-15E جس کا پر اڑ گیا، لیکن اس کو بھی انہوں نے لینڈ کرانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ جو یہاں مارے گئے ہیں، ملٹیپل جہاز مارے گئے ہیں، یہ بھی میں بتاؤں سینکڑوں امریکی فوجی اس ٹائم پہ مارے گئے ہیں، اور اسرائیل کا تو حال ہی میں تو کہتا ہوں برا حال ہو چکا ہے، وہاں تو میں کہتا ہوں قیامت صغریٰ برپا ہے۔ اب یہ سارا کچھ اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے یہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اصل مسئلہ ایک اور ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جو چین اور روس ہیں اور نارتھ کوریا، انہوں نے جہاں اسلحہ ان کو بھیجا ہے وہاں شاید سائنسدان بھی بھیجے ہیں، اور وہ سائنسدان بالکل کچھ نہ کچھ کر کے ہی آئیں گے۔ جو 4.3 کا بالکل زلزلہ تھا وہ ایسے ہی نہیں تھا، اس کے پیچھے وجوہات تھیں۔ ابھی اس کے بعد کے سفر شروع ہو رہے ہیں، یعنی کہ اب اس کو کنورٹ کرنا انٹو اے وار ہیڈ۔ دیکھیں نا، تجربہ کرنا اور بات ہے، اس کو ایک جس کو کہتے ہیں کہ بم بنانا، وہ ایک اور بات ہے۔ اب وہ اس کے نیکسٹ سٹیپ میں داخل ہو چکا ہے، یہ وقت آپ کو بتائے گا۔ اس کے بالکل بغیر آگے ان کی سالمیت قائم نہیں رہ پائے گی۔ ایران کو یہ بات معلوم ہے، اور یہی بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ آیت اللہ خامنائی جو کہ صاحبزادے مجتبی خامنائی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا اب نیوکلیر بنانا ناگزیر ہے؟ تو یاد رکھیں، نیوکلیر تو بنے گا، دھڑلے سے بنے گا، دھوم دھام سے بنے گا، اور پھر اس کی صدا گونجے گی۔ اور اگر ایران کے اوپر اب امریکہ نے چند دنوں کے اندر کوئی وہ بڑی سٹرائک کر کے، کوئی ایئر سٹرائک کر کے، ڈونلڈ ٹرمپ فاتحانہ انداز میں جو ہاتھ اونچے کر کے کہ جی ہم تو جنگ جیت گئے، یہ کہہ کے وہ نکلنے والا کرے گا۔ اسرائیل نہیں چاہتا یہ کام، اسرائیل چاہتا ہے پھنسا رہے، ہندوستان چاہتا ہے پھنسا رہے، لیکن وہ نکلنا شروع۔ آپ دیکھ لیں امریکہ نے ہندوستان کی یاری نبھائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ روس کے ساتھ تیل خریدنے کی اجازت دے دی ہے 30 دن کی، یعنی کہ انڈیا کو بالکل اس نے اجازت دے دی، تو بھائی تو پاکستان کو بھی دے دیتا۔ او بھائی میرے بولے بادشاہوں، جو لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں امریکہ ہمارا خیر خواہ ہے، ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ جاری لگائی ہے، ورنہ وہ روس سے تیل خریدنے کا پاکستان کو بھی کہہ دیتا۔ تو پاکستان کے بالکل اوپر یہ چیز نہیں ہے، امریکہ اپنے دوست کو مارتا ہے۔ اچھا سر، جو ایٹمی حملوں کی بات کر رہی ہیں موجودہ صورتحال میں، سننے میں آ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ شاید کیونکہ وہ رجیم چینج کرنا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ جو بھی یہاں پر اپنے عزائم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ ایک جنگ اپنے گلے ان کے پڑ گئی ہے۔ تو اس تمام میں وہ سمجھتے ہیں، یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید ایٹمی حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اور دوسرا، وہ ایک اور خبر آ رہی ہے، اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں، وہ یہ ہے کہ امریکہ، سی آئی اے اور موساد مل کر ایران میں ایسا آپریشن کریں جس آپریشن میں جتنا بھی 60% یورینیم ہے اس کو یہاں سے اٹھا کر لے جائیں۔ دونوں کے حوالے سے مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاسبل؟ دیکھیں، ایک تو میرے خیال میں ٹرمپ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے آیت اللہ خامنائی کو آیت اللہ خامنائی سے تبدیل کر دیا ہے، تو یہ تو میرے خیال ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جانب وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی مجھ سے پوچھ کے لگانا چاہیے تھا، اور بھائی تم ہوتے کون ہو؟ تمہارے تو اپنے ملک میں کوئی تم سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، تمہارے تو اختیار میں کچھ نہیں رہ گیا، تم تو ایپسٹین فائل کے مارے ہوئے ہو، تمہارے اوپر تو معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کے الزامات لگ گئے ہوئے ہیں، تو تم کیا بات کرتے ہو؟ بات تو یہ ہے، دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ درندے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو انہوں نے جاپان میں کیا،
جو انہوں نے ویتنام میں جس طریقے سے نیپوم بم مار کے لوگوں کے سانس روک دیے، جس طریقے سے مدر آف آل بم افغانستان میں گرایا، ڈیزی کٹر گرائے، گوانتنامو، ابو غریب اور رینڈیشن کیمپ جیسے بدنام زمانہ جیل جس میں انسانیت کی دھجیاں اڑا دی گئیں، اور کیا ظلم ہوئے کہ اللہ معافی دے، بتایا نہیں جا سکتا۔ نعوذ باللہ، قرآن پاک کے نسخوں کو انہوں نے توبہ استغفار ٹوائلٹ پیپر کے طور پر استعمال کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ویڈیوز موجود ہیں اس کے اوپر باقاعدہ ان کے اوپر ٹرائل ہوئے لوگوں کے اوپر۔ تو یہ تو اپنی جگہ بات ہے۔ انہوں نے ابھی جو فاسفورس بام استعمال کیا، انہوں نے ابھی جو لبنان کے اندر اسرائیل نے مارا ابھی وائٹ فاسفورس بام، جس کے اوپر پوری دنیا کے جنیوا کنونشن آن وارفیئر وغیرہ موجود ہے، جو کہ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کس کی سنی ہے بھائی؟ انہوں نے ماضی میں تھرمو بیرک کا بھی استعمال کیا، غزہ کے اندر 3000 لوگوں کو تحلیل کر دیا، استغفر اللہ۔ انہوں نے بچوں کو مارا، میناب کے اندر انہوں نے ابھی 165 بچیوں سمیت ان کی 12 استانیوں کو مار دیا۔ یہ ٹوٹل 177 شہادتیں ہوئیں، اور ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، صاحب کیوں میں کہوں، ٹرمپ یہ کہتا ہے جہاز کے اندر کھڑے ہو کے یہ ایران نے کیا، اور سی این این نے جو اس کا چینل ہے اس نے ان کو جو ہے وہ جھوٹا ثابت کر دیا کہ جناب یہ سیٹلائٹ تصویریں ہیں، یہ تمام رپورٹیں موجود ہیں، اور یہ حملہ تم نے امریکہ نے کیا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے اپنے ہی سے پٹوا رہا ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے اس کے اندر کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ نیوکلیئر اگر ان کو استعمال کرنا پڑا تو یہ کریں گے، لیکن روس کے بیان کو غور سے دیکھیں۔ روس نے یہ کیوں کہا کہ تم اگر نیوکلیئر کا کوئی استعمال ہوا تو پھر پوری دنیا غیر محفوظ ہو جائے گی، یعنی کہ پھر ہمیں بھی آزادی ہوگی، ہم جہاں مرضی نیوکلیئر ماریں، پھر تمہاری ایسی کی تیسی۔ تو یہ باتیں جو ہے نا حضور، یہ ظاہری طور پر تو اچھی لگتی ہیں، جو نیوکلیئر کے بعد آندھی چلتی ہے، جو اس کے بعد تابکاری پھیلتی ہے، پورے گلف کی مچھلیاں مر جائیں گی، پورے گلف کا پانی کنٹامینیٹڈ ہو جائے گا، پورے گلف کا فضا آلودگی ہو جائے گی، جس کے اندر نیوکلیئر تابکاری پھیل جائے گی، نیوکلیئر شعائیں جسم سے یوں گزریں گی جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گزرنے کا حق رکھتی ہیں، وہ جیسے مکھن میں سے آپ کسی تار سے کاٹ دیں اس طرح وہ انسان کی جسم کو کاٹ دیتی ہیں۔ یہ اللہ معافی دے، نیوکلیئر جنگ، یہ جو ہیروشیما ناگاساکی میں فیٹ بم پھینکا تھا، وہ اس کی وہ حیثیت نہیں تھی۔ ابھی ٹیکنالوجی بہت تبدیل ہو گئی ہے، اس کے اندر جو تباہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے جو استعمال ہوتی ہے۔ لیکن پھر ہائیڈروجن بم کے استعمال کی بھی بات ہو رہی ہے، بہت سارے اور بموں کی استعمال کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ڈرانے کی باتیں ان کو کریں جو جان ہتھیلی پہ شہادت لے کے نہیں گھوم رہے، وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے شہادت کی تلاش میں ہیں۔ اس قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے امام حسین کے قافلے کا حصہ بنتے ہوئے جام شہادت نوش کر لینا ہے۔ آپ ان کو ہرانے جا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو آپریشن کی آپ نے بات کی، دیکھیں 47 سال سے وہ رجیم چینج کرنا چاہتے تھے۔ آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ کھڑے ہو گئے میدان میں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو بالکل، لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جان بچانا تو فرض ہے، لیکن امام علی مقام امام حسین، آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین نے کیا کیا، ان کو بھی پتا تھا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، یہ تو بشارتیں تھیں، تو پھر بھی وہ وہاں میدان میں گئے۔ تو یہ بھی چند چیزیں ہیں جن کو آپ ایسے انداز میں نہیں، اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ لیکن ان سب کے باوجود جو ایک لمیٹڈ سٹرائک کر کے، ایک کلینڈسٹائن آپریشن، خفیہ آپریشن کر کے، ان کے ٹھکانوں کے اوپر نیوکلیئر کے تلاش کر کے، اس کو تلف کر کے، یا ان کا جو فسائل میٹیریل ہے، یا جتنا بھی ان کا نیوکلیئر یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں یورینیم ہے، انریچڈ یورینیم، یورینیم۔ اس کو افزودہ یورینیم، اس کو لے جائیں۔ حضور یہ پہلے بھی تو کر سکتے تھے، یہ آج کیوں ان کو ضرورت پڑنا پڑ گئی ہے؟ اور نہ ان کی دال پہلے گلی ہے اور نہ اب گلے گی۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے نیوکلیئر ٹھکانے کہاں ہیں۔ ایران کے
हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, उन्होंने जो दिखाया है वो इन्होंने देखा है, और जो उन्होंने नहीं दिखाया वो इनको अभी देखना बाकी है। अभी तो बिल्कुल इब्तदा है इजराइल के ऊपर, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो बिल्कुल उनकी एक सीरीज ऑफ खैबर शिकन मिसाइल जो आ रहे हैं, और जिस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। और नेतन्याहू कहाँ दफा हो गया है, वो किधर गायब हो गया है, किधर वो गर्क हो गया है शैटन याहू। बिल्कुल। अच्छा सर, खैबर शिकन मिसाइल की आपने बात की, जब ये तिल अवीव पे दागे गए तो उनका आयरन डोम सिस्टम और वो तो सारा नकारा हो गया, वो तो वो दुनिया को बेचना चाह रहे थे डिफेंस सिस्टम, और जो उसमें से वॉर हेड्स निकले थे उन्होंने तो तबाही फेर दी थी तिल अवीव पर सर। उनके देखें जो जितनी भी ग्राउंड प्रोटेक्टिव सिस्टम्स थे, वो तमाम हम्म के तमाम नाकारा हो गए, कॉम्प्रोमाइज हो गए। दूसरी जानिब गल्फ हम्म ममालिक से इन्होंने तमाम जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं रॉकेट्स, और जिनको आप चार्जर्स भी कह सकते हैं, आप उनको इंटरसेप्टर्स भी कह सकते हैं, वो तो सारे के सारे खत्म हो गए थे, और वो यहाँ से ले गए। तभी तो गल्फ आज बेचारा बेयारो मददगार खड़ा है।